بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جس طرح بہت سارے چودھریوں نے کوئی نہ کوئی مراسی رکھے ہوتے ہیں کوئی جو ان کی وہ ٹھیک دیتے رہے کہ چوئی صاحب آگے، واہ واہ چوئی صاحب چھا گئے، اسی طرح ریاستوں کے اندر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ فرائض سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، حکومتوں میں بھی ہوتے ہیں۔ ایک اسی طرح کی شخصیت ہے، انہوں نے آج ایک کراچی میں پریس کانفرنس کر کے یہی رول پلے کیا، واہ 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 چوئی صاحب آگے، چوئی صاحب چھا گئے۔ حالانکہ چوئی صاحب کی اپنی اوقات بیچارے کی کوئی نہیں ہے، اور اس چودھری کا نام ہے عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب کے متعلق جو واجہ وجا کے شیخ رشید صاحب اپنی جو، ویسے تو شیخ رشید صاحب کو عموماً اس طرح کا جو ہوتا ہے نا کہ وہ جو کام چک کے رکھتا ہے، ہم جس کو کہتے ہیں ٹھیک دے کے رکھتا ہے کہ واہ 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 چوئی صاحب آگے، چوئی صاحب چھا گئے، وہ وزیر اطلاعات ہوتا ہے جس نے کارگزاری بیان کرنی ہوتی ہے اور چنڈا چک کے رکھنا ہوتا ہے کہ ساڈا بابا جناب وہ بہت تگڑا ہے، اوپر ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو لیکن شیخ رشید صاحب سے یہ وزارت چھین کے یا ان سے واپس لے کے، خیر ان کو تو ملی بھی نہیں تھی یہ والی وزارت اس رجیم کے اندر، لیکن ان کو انہوں نے ریلوے کے بعد وزارت داخلہ دی ہوئی ہے۔ چونکہ ریلوے انہوں نے بڑا اچھا چلا لیا تھا، اس لیے وزارت داخلہ وہ بڑی اچھی چلائیں گے یا چلا رہے ہوں گے، لیکن وہ وزارت داخلہ سے زیادہ بیٹھ کے کام جو ہے وہ قصیدہ گوئی عمران خان صاحب کی اور پاکستان کے اداروں کی کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک وہ پاکستان کی فوج کی جب بات کرتے تھے تو وہ ذرا اس انداز میں کرتے تھے کہ تب بھی کام ٹھیک تھا، لیکن اب انہوں نے کہا کہ نہیں، کم میچ تو زیادہ اونچا ہونا چاہیے۔ تو اب ان کے پاس پاکستان کی فوج عظیم فوج ہے جس طرح کر کے وہ کہتے ہیں، اب اس سے زیادہ ان کے پاس جو ہیں وہ الفاظ، ان کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ تو جو ان کی باڈی لینگویج بتا رہی ہوتی ہے کہ ان کا رانجھا راضی نہیں ہوتا اس بات کے اوپر، کیونکہ نوکری ہے سر۔ تو ویسے تو دنیا کی وہ کون سی قوم ہے جس کو اپنی فوج سے محبت نہیں ہوتی؟ پاکستانیوں کو بھی محبت ہے، لیکن جڑا کام چک کے رکھنا ہے نا ایکسٹرا آرڈنری، یہ شیخ رشید صاحب وہ والا کام کرتے ہیں۔ آج وہ جو باتیں کر رہے تھے کہ جی کہ عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے ریجن میں یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، طالبان کو قبول کرنا ہے کہ نہیں قبول کرنا۔ عمران خان صاحب بیچارے کی اتنی اوقات نہیں ہے، حضور اعلیٰ نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات بنائے اطلاع کر رہا ہوں، اور جو واقعات ہوئے ہیں ان کے بیس پہ کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر ان کو نہیں پتہ چل رہا تو یہ دوسری دفعہ ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں اور وہ قبول ہونے جا رہے ہیں۔ اگر قبول ہونے نہ جا رہے ہوں، جو افغانستان میں جو طالبان کی حکومت ہے وہ جو ہی اناؤنس کریں گے، حلف اٹھائیں گے، سب سے پہلے ماننے والوں میں پاکستان ہی ہوگا انشاءاللہ، جس طرح پہلے بھی ہم نے کیا تھا اور ہماری پھر تقلید میں بہت سے لوگوں نے کیا تھا۔ لیکن ہم جو افغانستان کے سہولتکار ہیں ان کو ہم نے انخلا سے لے کے، یعنی دونوں طرف ہم نے پاکستان، یعنی جو امریکن جن کو ہم نے اڈے نہیں دینے تھے ہم نے ان کو ہوٹل بھی دے دیے، اور جن کو ہم نے کہا تھا کہ جناب کہ ان کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی پاکستان میں، وہ مداخلت بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان کے صدقے واری بھی جا رہے ہیں۔ اور پھر خبریں اس طرح کی بھی آ رہی ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کوئی امن معاہدہ بھی کرنے جا رہے ہیں، تو وہ خیر آگے چل کے بات ہے۔ لیکن ہمارا جو طرز عمل ہے ٹو ورڈز طالبان، وہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اعلان ہونا باقی ہے، قبول ہم کر چکے ہیں۔ یعنی اس حکومت کو، میں اس کو اچھا یا برا نہیں کہہ رہا، میں صرف جو وہ کیا کہہ رہے، اور یہ قبول کون کر چکا ہے؟ جنہوں نے دورہ کیا ہے کابل کا، یہ قبول کون کر چکا ہے؟ جن کو آ کے لوگ مل رہے ہیں۔ کل دنیا کی کوئی 3-4 بڑی ایجنسیوں کے جو سربراہان تھے، سیکرٹ ایجنسیز کے، وہ ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے۔ تو عمران خان صاحب کو ایویں نہیں دچڑا ساڈا اے جناب وہ والا کام، میں وہ پھر غلط مثال ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات بڑی غلط ہو گئی ہے کہ وہ بات غلط یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہم نے وہ جو بھی معاملہ طے کرنے ہیں یا کرنے تھے، ہمارا تو یہ خیال تھا کہ وہ آئیں گے، گڑ گڑائیں گے، پاؤں میں پڑیں گے تو پھر ہم ان کی کوئی بات سنیں گے، یا کم از کم وزیر اعظم صاحب کو جناب وہ باقاعدہ جو ایک باضابطہ ایک جو سفارتی طریقہ ہے کہ جو بائیڈن نے اقتدار سنبھالنے کے بعد فون کریں گے، اور خیر سگالی کا فون، تو پھر اس کے بعد معاملات آگے بڑھیں گے۔ معید یوسف صاحب نے جو دھمکی دی تھی وہ بیٹھ کے ایک انٹرنیشنل میگزین کو کہ ہماری بھی بائیں نہیں آکڑی ہوئی، ہمیں کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم کو وہ فون کریں گے، ٹائم دے کے پھر بھاگ جاتے ہیں، پھر نہیں کرتے، اگر یہ رعایت ہے تو پھر ہم بھی کوئی رعایت نہیں دیں گے۔ اس طرح کی انہوں نے گفتگو کی تھی، جو فرسٹریشن کا شکار
یا وہ ظاہر کر رہی تھی کہ عمران خان صاحب کو اور حکومت وقت کو کتنی کالی ہے کہ یار کہ فون سن لو، فون آ جائے، فون سن۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وہ فون نہیں کرتے اور مودی صاحب فون نہیں اٹھاتے، اور یہ عمران خان صاحب کے لیے ایک تانا بن چکا ہے۔ تو یہ حقائق اپنی جگہ پر، فون نہ آنے کے باوجود عمران خان صاحب کو سفارتی معنوں میں لفٹ یا منہ نہ لگانے کے باوجود ہم نے ان کو ہر طرح سے جس کو کہتے ہیں فیسیلیٹیٹ کیا۔ ہم نے ان کی فوجوں کو اپنے ہاں رکھا، یہاں سے ان کو جہاز بھر بھر کے وہ گئے۔ وہ جن افغانیوں کو وہ سمجھتے تھے کہ ان کو بھی افغانستان سے نکلنا چاہیے، ہم نے ان کو بھی 21 دن کے ویزے دیے، ان کو ہوٹلوں میں رکھا، لیکن جو بائیڈن نے فون پھیر نہیں کیتا۔ جو بائیڈن نے ایک حرکت فرمائی ہے بڑی غلط، اور وہ حرکت انہوں نے غلط یہ فرمائی ہے کہ انہوں نے اقتدار سنبھالنے کے بعد ایک اور ملک تھا جس کے ساتھ اس وقت دنیا کی جنگ ہے کیا؟ دنیا میں جو ایک سرد جنگ چل رہی ہے یا گرم جنگ چل رہی ہے وہ ہے کیا؟ وہ یا تو مسلمانوں کے خلاف ہے یا چین کے خلاف ہے۔ تو چین اور امریکہ اس وقت بیک وقت وہ تجارت بھی آپس میں بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا موقع بھی نہیں جانے دیتے، وہ ایک دوسرے سے بچنا بھی چاہ رہے ہیں۔ بات لڑائی کیا ہے؟ بات لڑائی ہے پاور کی، لڑائی ہے اکنامکس کی، کہ چین بڑی اکنامک پاور نہ بن جائے۔ تو اگر وہ بڑی اکنامک پاور بن گیا تو پھر وہ ایک بڑی فوجی طاقت بھی بنے گا، اور وہ دنیا کی دوسری سپر پاور ہوگا یا سپر پاور۔ یہ پیچھے سین یہ ہے پوری، جو اس وقت پوری دنیا کی سیاست جو جس کے گرد گھوم رہی ہے، وہ ان دو ملکوں چین اور امریکہ کی جو باہمی کشمکش ہے اس کے اوپر گھوم رہی ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کو منہ لگانا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن ملک کے یا دنیا کے حالات اس نہج پہ پہنچے ہیں کہ جو بائیڈن صاحب نے جنوری میں حلف اٹھایا تھا، اور 9 مہینے بعد، یہ 9واں مہینہ چل رہا ہے، جنوری پہلا مہینہ ہے، 9ویں مہینے میں انہوں نے اپنے ہم منصب کے ساتھ، یعنی چینی جو ہم منصب ہیں ان کے ساتھ فون پہ رابطہ کیا ہے۔ ایک تو بات ہوگی کہ خیر سگالی کا اگر صرف معاملہ ہوتا تو پھر وہ عہدہ سنبھالتے ہی یا حلف اٹھاتے ہی وہ یہ خیر سگالی جو ذمہ داری تھی وہ پوری کر دیتے، لیکن ہر چیز کے پیچھے اکنامکس ہوتی ہے، کوئی سائنس ہوتی ہے، کوئی تگڑم ہوتی ہے۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ظاہر ہے کہ یہ افغانستان کی جو پیدا شدہ صورتحال ہے اس میں ان دونوں پارٹیاں، یعنی دونوں پارٹیوں سے مراد ہے کہ امریکہ اور چین، جن کی بنیادی لڑائی ہے، وہ اپنا راستہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ اپنے الو سیدھے کر رہا ہے، اور امریکہ نے یہ سارا کچھ جو طالبان کی حکومت سپرد کی ہے، یہ فتح والا بات مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ یہ انہوں نے پاور ٹرانسفر کیا ہے ایک طریقے سے، کہ ہاں جی وہ امپیکٹ کیا، انہوں نے قطر میں معاہدہ کیا اور اس میں انہوں نے طالبان کو تسلیم کیا تو معاہدہ کیا نا جی، اور پھر ان کو پتہ تھا کہ ہم نے جانا ہے جن کے ساتھ معاہدہ کریں انہوں نے ہی آنا ہے، تو وہ آگے۔ اس میں فتح اور شکست والی بات میری سمجھ میں نہیں آتی، اس چھوٹی سی طالبان سے معذرت کے ساتھ میں کہہ دینا جی کہ جی وہ جت گئے، لیکن بہرحال یہ بھی ایک اپنی جگہ پہ ایک زمینی حقیقت ہے۔ تو چین جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یار کہ ان کے ذریعے مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے، اور امریکہ نے، میرا مطلب ہے کہ صرف جگہ ویلی چھڈن واسطے یہ والا کام نہیں کیا، امریکہ نے جو اگلے اس کے ڈیزائنز ہیں ان کے لیے یہ والا کام کیا ہے۔ تو دونوں چاہتے ہیں کہ طالبان جو ہیں یا یہ ڈسٹربنس نہ ہو، تو مطلب ہم طالبان کے ساتھ زیادہ معاملہ ٹھیک کر کے ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر لیں۔ تو یہ والے اس وقت سرد جنگ جو چل رہی ہے، جو سیاست چل رہی ہے، جو کارڈز اپنے اپنے سینے کے اوپر ساتھ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیسیکلی یہ اس کے پیچھے ماجرا ہے۔ اب دو دشمن ہیں اور دونوں آپس میں رابطہ کر رہے ہیں، یا دونوں کی مخاصمت ہے، لاغت بازی ہے پنجابی میں جس کو ہم کہتے ہیں، بیر ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ لیکن امریکی صدر نے فون کر لیا ان کو، خان صاحب نے نہیں کیتا۔ اتنا کچھ کرنے کے باوجود خان صاحب کو فون نہیں آیا، اور مطلب گلا شکوہ بھی پہنچانے کے باوجود، تڑیاں لگانے کے باوجود، ترلا کرنے کے باوجود وہ، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جن سے رابطہ کرنا ہے، میں صرف پوائنٹ یہ کہہ رہا ہوں کہ براس پونا کیوں ہوندا کہ شیر شیخ صاحب وہ خان صاحب کریں گے جو فیصلہ کرنا ہے، اور پائن خان صاحب کچھ نہیں ہے گے حضور۔ اچھا جو اگر وہ کچھ ہوتا ہے تو پھر وہ وزیر اعظم نہ ہوتے، وہ تو ہیں ہی اس لیے کہ انہوں نے کچھ نہیں کرنا، یا تو اگر کچھ کیا تو بتائیں کیا کیا ہے، کچھ نہیں کیا، وہ ہیں ہی اس لیے کہ انہوں نے کچھ نہیں کرنا۔ تو امریکہ کا CIA کے چیف آئے تھے پاکستان، جن سے مل کے جانا تھا ان سے مل گئے، انگلینڈ کے چیف آئے ہیں پاکستان، جن سے مل کے جانا تھا مل گئے،
जनरल बाजवा साहब से मिले, जनरल फैज साहब से ही मिले, मैं इसको आइडियलाइज नहीं कर रहा, मैं इसको ग्लोरीफाई नहीं कर रहा, मैं ये ज़मीनी हकीकतें ये नहीं होना चाहिए। ये इख्तियार वज़ीर आज़म के पास ही होना चाहिए, वज़ीर आज़म की मौजूदगी में या उनकी मर्ज़ी के साथ ही ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर वज़ीर आज़म को पूछता कौन है? मगर यहाँ पर वो हीरो बना के पेश कर रहे हैं शेख रशीद साहब। नौकरी दोनों पासे, एक पासे हमारी अजीम फ़ौज, अच्छा अजीम तो होगी, उन्होंने लफ्ज़ कोई नहीं आंदा, तो वो मेरा ख्याल है कि वो कोई उर्दू की क्लास लें, कोई अजीम तर भी हो एक लफ्ज़ है, या कुछ और सोच लें। वो मतलब एक बात कर करके वो अच्छी नहीं लगती, कन पक जाते हैं ना, वो एक ही है तो हूँ यही कहेगा अजीम फ़ौज, कोई और कर लें बात यार। और आपके कहने से उसने अजीम हो नहीं जाना, वो अजीम है। तो दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब का झंडा चुका है कि मैनू एम की तरफ वजारत तो ना ला दे। तो अपनी नौकरी कर रहे हैं शेख रशीद साहब, और नौकरी भी वो कर रहे हैं जिसकी उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। उनकी ज़िम्मेदारी वजारत दाखिला की है, लेकिन उन्होंने झंडा चुका हुआ है वज़ीर, वो मतलब वही कि वज़ीर इत्तलात वाला, कि हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और बैठ के झूठो झूठ चुताली छिड़ी जानी है कि ये हो रहा है, वो कर दिया है, ये कर देंगे, वो कर देंगे। खान साहब बेचारे ना उन्होंने कोई पूछने वाला, ना कोई उन्होंने दसण वाला, ना उन्होंने कोई मुँह लाने वाला। सादा सी बात है, अगर खान साहब के मेरा मतलब है कि कोई दम खम होता, गिटियां च पानी होता, तो खान साहब जो हैं उनको जनाब CIA चीफ आके मिलता, उनको अमरीकी सदर फ़ोन करके थैंक यू कम से कम बोलते, ना शुक्रिया अदा किया, ना कोई गिला किया, ना कोई शिकवा किया। उन्होंने इस काबिल ही नहीं समझा खान साहब को कि जनाब के खान साहब को भी मेरा मतलब है कि कोई लिफ्ट कराने की कोई वो चीज़ है जिनको लिफ्ट करानी थी उनको वो करवा रहे हैं, और उनके सारे काम हो रहे हैं। और खान साहब ये जो है वो मंजूर करेंगे, फ़ैसला करेंगे, मंजूर कर चुके हैं। तालिबान की हुकूमत को पाकिस्तान ऐलान करना बाकी है, अदरवाइज़ उनके साथ वो सारे मामलात हमारे ठीक है, गुड चल रहा है सारा कुछ। और वो जिनके ज़रिए चल रहा है, जिनके अहकामात के ज़रिए चल रहा है, पूरी कौम को पता है। अगर नहीं पता तो शेख रशीद साहब को नहीं पता उन्होंने भी है, लेकिन उन्होंने सिर्फ जो है फ्लैटरिंग, जिसको कहते हैं मक्खन लगाना होता है, बस इसके अलावा उनका ना कोई काम है। शिकवा सिर्फ ये है वो अपना जो बाइडन साहब से कि तानू इंज नहीं करना चाहिए, फ़ोन दे करो यार प्लीज़। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।